سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ دوسرا سپارہ ہے، سورۃ نمبر 2 ہے، آیت نمبر 158۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ، تو جو اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج یا عمرہ کرے تو اس کے اوپر کچھ گناہ نہیں ہے۔ ان یطوف بہما، ان دونوں کے پھیرے لے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو اپنی طرف سے بھلائی کا کوئی کام کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کا صلہ دینے والا بڑا خبردار ہے۔ یہ صفا اور مروہ مکۃ المکرمہ میں مشرقی جانب کچھ فاصلے کے اوپر دو پہاڑ ہیں جو کوہ ابو قبیس کے دامن کے اندر موجود ہیں۔ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بیوی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب آپ نے اپنی بیوی اور بیٹے اسماعیل کو وہاں چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد بیوی کے متعدد بار پوچھنے پر کہ ہمیں اتنے تنہا اس جنگل میں چھوڑے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی جواب آپ نے نہیں دیا۔ تو پھر آپ کی بیوی یہ پوچھنے لگی کہ کیا ایسا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے؟ تو فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو پھر بڑا تسلی بخش جواب دیا، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے تو پھر وہ ہماری حفاظت بھی فرمائے گا، پھر ہمیں نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہاں چھوڑ کر تنہا اور دعا کر کے، جو دعا ہم نے یہاں سورۃ البقرہ میں پڑھی تھی، بڑے ہی خوبصورت الفاظ کے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھل اور روزی عطا فرما۔ یہ دعا کر کے آپ وہاں سے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک پورا پروسیجر کروایا کہ ایک جگہ اسماعیل علیہ السلام کو سیدہ ہاجرہ نے لٹا دیا اور پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ اور مروہ سے پھر صفا کی طرف جاتی، یہ دیکھنے کے لیے پہاڑی پر چڑھتی کہ آسمان پر کہیں پرندے نظر آئیں، کہیں پانی کے اثرات نظر آئے تو میں کچھ کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کروں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پانی کی شدت میں جب ایڑی کو رگڑا تو آب زمزم نکلا۔ یہ حقائق کے خلاف ہے، یہ سنت کے بھی خلاف ہے، یہ حدیث کے بھی خلاف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں حدیث لکھی ہے آب زمزم کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے سیدہ ہاجرہ کی اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جب بے پناہ تڑپ دیکھی تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ جائیں اور اپنا پر زمین پہ مارے حرم کے قریب۔ جب آپ نے اپنا پر مارا تو اس سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹا جس کو آب زمزم کہا جاتا، اور یہ نام بھی سیدہ ہاجرہ نے رکھا۔ آپ کہتے ہیں پانی کو اور زمزم کہتے ہیں ٹھہر جانے کو۔ جب یہ پانی اپنی قوت سے نکلا
وہ اتنا زیادہ تھا کہ قابو کرنا مشکل تھا، تو آپ نے فرمایا زمزم ٹھہر جا، اے پانی ٹھہر جا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سیدہ ہاجرہ یہ جملے نہ بولتی، اے پانی تو ٹھہر جا، تو اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر بستی میں اس پانی کو پہنچا دیتا۔ اتنا وسیع یہ پانی تھا، صاف شفاف۔ جب بڑے بڑے پلانٹ پانی کو فلٹر کرتے ہیں اور وہ کوالٹی لانے کی کوشش کرتے ہیں جو ایک اچھے اور خوبصورت پانی میں ہوتی، تو اس کے لیے اس کے اندر کیمیکل ڈالتے ہیں۔ جب پانی کو فلٹر کیا جاتا ہے تو وہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ گوربے کی بیکری ہے اور دوسرے پانی کے مینوفیکچر کرنے والے ہیں، جب پانی کو سخت ٹیمپریچر کے اوپر بوائل کرتے ہیں تو یہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ اس کو میٹھا کرنے کے لیے پھر دوبارہ اس کے اندر کیمیکل ڈالتے ہیں۔ ہم فلٹر والا پانی جو پیتے ہیں وہ بھی کئی کیمیکل کا مرکب ہوتا ہے، لیکن ہم تسلی سے پی لیتے ہیں کہ یہ صاف شفاف پانی۔ حالانکہ اطباء اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ان سارے فلٹروں کے پانی پینے سے بہتر ہے کہ آپ برتن میں، گھر بڑا برتن ہو، بڑی پتیلی ہو، اس میں پانی بوائل کر لیں، پھر اس کو ٹھنڈا کر لیں، پھر جالی یا کپڑے کے ساتھ اس کو چھانٹ لیں، تو وہ آپ پانی پئیں، وہ سارے ہی جو اس کے اندر بیماریاں اور جو ہیپاٹائٹس کے اثرات ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ہم اتنے محنت پسند نہیں ہیں تو پھر جو شے ہمیں آسانی سے ملتی ہے ہم وہ لے لیتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری نشانیاں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ صفا اور مروہ یہ شعائر اللہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ شعائر اللہ۔ یہ میں نے سورہ حج نکالی ہے، 70ویں سپارے میں 22 نمبر سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 30 ہے، ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، کہ بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی حرمات کی تعظیم کرے گا، فہو خیر لہ عند ربی، تو یہ اس کے لیے بڑا بہتر ہے اس کے رب کے قریب۔ اب وہ حرمات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان کی تعظیم جو شخص کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو وہ یہ یاد رکھے کہ یہ وہ کام وہی کرے گا جس کے دل میں تقوی موجود ہے۔ صفا کی تعظیم، مروہ کی تعظیم، والبدن جعلناہا لکم من شعائر اللہ، اور فرمایا یہ جو ڈیل ڈول والے جانور ہیں قربانی کے، اونٹ، گائیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی۔ گائیں کی بھی تعظیم کرو، گائیں کی بھی تعظیم، صفا کی بھی تعظیم کرو، مروہ کی بھی تعظیم کرو۔ کیوں یا اللہ؟ فرمایا یہ میری نشانی ہے۔ لیکن ہر جگہ تعظیم کا معنی اور ہوگا، جیسی شے ہوگی ویسی تعظیم ہوگا، جیسی شے ہوگی ویسی تعظیم۔ اگر صفا مروہ ہے، اس کی تعظیم یہ ہے کہ جب آپ نے صفا پر کھڑے ہونا ہے اور مروہ کی طرف جانا ہے تو صفا پہ کھڑے ہو کے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کریں، کعبۃ اللہ کا استلام کریں۔ استلام کہتے ہیں دونوں ہاتھ ایسے کر کے اشارہ اور پھر دونوں ہاتھوں کو بوسہ دینا، یہ استلام کہلاتا ہے۔ یہ رفع الیدین کے ٹاپک میں ایک مضمون ہے کہ کن کن مقامات پر انسان رفع الیدین کے لیے ہاتھ اٹھا سکتا ہے، ان میں سے ایک استلام ہے۔ صفا کے مقام پر
صفا کے مقام پہ کھڑے ہو کے آج جو کنسٹرکشن کی کیفیت ہے، وہاں سے حرم نظر آتا ہے، وہاں استلام کریں اور اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے کے آنکھوں پہ لگائیں، پھر ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ کی تسبیح پڑھتا ہوا صفا سے نکلے اور مروہ کی طرف جائے، اور درمیان میں 2 گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں جہاں سے مسلمان مرد دوڑتے ہیں، پہلی لائٹ سے لے کے دوسری تک، پھر آگے جا کے وہ آہستہ ہو جائے۔ مسلمان خواتین کو وہاں پہ دوڑنے کی اجازت نہیں ہے، مسلمان خواتین کو وہاں پہ دوڑنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن کرکٹ کھیل سکتی ہیں مسلمان خواتین، میراتھن میں جا سکتی ہیں، سارے کام کر سکتی ہیں، لیکن دوڑنے کی وہاں پہ اجازت نہیں۔ اہم رکن ہے عبادت کا طواف، اور صفا مروہ کی صحیح عمرے کا حصہ ہے، لیکن وہاں پہ دوڑنے کی اجازت ہے کہ عورت کی عزت و وقار کے خلاف ہے کہ وہ دوڑ لگا رہی ہے۔ تو جب وہاں پہ دوڑنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر بتاؤ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں اس کو دوڑنے کی اجازت ہے؟ یہ اپنے اپنے نظریات ہیں، اسلام کا اپنا نظریہ، اسلام کا اپنا نظریہ۔ میں اس کے اندر آپ کو 1-2 باتیں بتا دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی جو بیوہ ہوتی ہے، جو اس کی بیوہ ہوتی ہے، وہ گھر کے دروازے بند کر لیتی ہے، کہتی ہے میں نے فلاں سے پردہ کرنا ہے، فلاں کے سامنے نہیں جانا، فلاں کے فلاں، اور جب عدت ختم ہوتی تو پردہ بھی ختم ہو جاتا۔ یہ جو پردہ اس نے دوران عدت کیا ہے، یہ نہ تو اسلام نے پردہ ختم کرنے کی اجازت دی تھی اس کے شوہر کی وفات سے پہلے، اور نہ عدت کے بعد۔ یہ جو ایک خاص ٹینیور اس نے 4 مہینے 10 دن عدت کے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا ہوا تھا، اندر علیحدگی میں رکھا ہوا تھا پردے کے اندر، یہ پابندی پہلے بھی تھی اور بعد میں بھی۔ جن سے پردہ شرعی طور پر ہے ان سے پردہ ہر صورت میں، عدت میں بھی پردہ ہے اور عدت سے ہٹ کے بھی ان میں پردہ، لیکن ہم نے بعض کاموں کو بعضوں کے ساتھ خاص کر دیا ہوا ہے۔ کئی ایسے حالات سامنے آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں سوالات کہ وہ جناب عورت بیوہ ہو گئی، وہ فلاں سے مل سکتی ہے؟ اس وقت میں یہ جو پردہ یاد آیا ہے، یہ پردہ شوہر کی زندگی میں بھی تھا، چلو شوہر کی زندگی میں نہیں کیا، اس کی موت پہ یاد آ گیا، تو اب شروع کر دیا، تو اب اس کو کنٹینیو کرو، عدت ختم ہونے کے بعد پھر ویسے بھی پردہ ہو جاتا۔ تو عورت کے لیے پردے کے جو سامان ہیں، ایک عورت بازار میں ننگے منہ سے پھرتی ہے، لیکن جب وہ فوت ہو جاتی ہے تو اسلام اس کو لپیٹ کر پردے میں لے کے جاتا ہے، اور پھر فقہائے کرام کہتے ہیں کہ جب اس کو قبر میں اتارا جائے تو جب تک اوپر سے قبر بند نہ کر دی جائے، قبر کے اوپر ایک کپڑا لے کے کھڑے رہو تاکہ اندر رکھنے تک اس کے اوپر غیر بندے کی نظر نہ پڑے۔ جب عورت بے اختیار تھی تو پردہ اسلام نے ڈال دیا اوپر، جب فوت ہو گئی تو بے اختیار ہو گئی نا، تو پردہ کس نے ڈال دیا؟ اسلام نے۔ تو جب یہ با اختیار تھی تو اسلام نے کہا پردہ کر دو، کہنے لگا پرانے زمانے دی گلاں۔ تو پھر جب عورت فوت ہو جائے تو اس کو ننگے منہ سر جیسے وہ رہتی ہے ویسے ہی چارپائی پہ ڈال دو، بندے دیکھیں، اپنے دیکھیں، بیگانے دیکھیں، پھر فٹافٹ منہ ڈھانپ دیتے اس کے۔ اب کیا ہوا؟ اب تو اس کے اندر جان ہی نہیں، اب تو کسی کی نگاہ کے پڑنے کی وجہ سے اس کے دل کے خیالات کی تبدیلی بھی کوئی نہیں، اب پردہ کروا رہے۔ جب اس کا چمکتا ہوا خوبصورت چہرہ لوگوں کے خیالات متغیر کر دیتا تھا، جب پردے کی ضرورت تھی تب پردہ کروایا کوئی۔ لیکن اسلام کی عظمت ہے، اسلام نے اس کی عورت ہونے کی وجہ سے اس کے پردے کا بعد میں بھی خیال رکھا۔ یہی عورت اگر سوچے کہ میں
اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کے احکامات کی پابند ہوں تو مجھے کرنا چاہیے، اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس پردے میں عورت کی عزت ہے، اس پردے میں عورت کی، اگر پردے میں عزت نہ ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ اتنی پردے دار تھی، اتنی پردے دار تھی کہ محدثین نے لکھا کہ تا زندگی سورج اور چاند نے بھی آپ کے سر مبارک کے بال کبھی نہیں دیکھے، سورج اور چاند نے۔ اس کا مطلب ہے جو کیفیت گھر سے باہر، وہی گھر کے اندر بھی۔ کیا تقوی کا عالم تھا، کیا عظمت و شان! ایسے تو نہیں جن کو مقام اور مرتبے دینے ہوتے ایسے نہیں مل جاتے۔ بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جنہوں نے باغ جنت دا سردار بنانا ہوندا ہے، جنہوں نے باغ جنت دا سردار بنانا ہوندا ہے، انہاں دے سر تے کربل وچ تیغاں دیاں چھاواں ہوندیاں۔ ایسی مقام و مرتبہ نہیں ملتا۔ مقام و مرتبے کے لیے عظمت و شان اور تقوی اور طہارت بڑی ضروری ہوتی ہے۔ ہر بندے کی یہ ذمہ داری، ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے، ہم بات سنا دیں، پھر اس کے بعد میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس بات کو اپنے گھر میں نافذ کروں، آپ پر لازم ہے آپ اس کو اپنے گھر میں نافذ کریں۔ اگر آپ نافذ کریں گے تو آپ کو اجر و ثواب ملے گا، نہیں نافذ کریں گے وقت گزر جانا، وقت عمل کر کے بھی گزر جاتا ہے، وقت بے عملی سے بھی گزر جاتا ہے۔ جو عمل کرتا ہے اس کے لیے آخرت میں ثواب ہے، جو نہیں کرتا وہ جانے اس کا کام جائے، ہمارا کام ہے بات سنا دینا۔ اب یہ جو صفا مروہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اس کا احترام کیا ہے؟ اس کا احترام ہے کہ ایسے کر کے دونوں ہاتھ لگا کے بوسہ دیا جائے، دونوں ہاتھ لگا کے بوسہ جب دیا، پھر یہاں سے ایک چکر شروع کیا، وہ مروہ کے اوپر گئے، وہاں سے پھر جب ہم استلام کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو اوپر ہوں گے، اوپر سب سے اوپر والی چھت پہ، تو ہو سکتا ہے کہ کعبۃ اللہ نظر آ جائے، لیکن اگر دوسرے فلور میں یا نیچے تہہ میں چلے جائیں گے تو پھر وہ نظر نہیں آتا، تو ویسے ہی کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کر کے پھر واپسی۔ یہ 7 چکر ہیں صفا مروہ۔ یہ کعبۃ اللہ کی طرف جو ایسے ہاتھ کر کے استلام کرنا ہے نا، یہ صفا مروہ کی تعظیم ہے۔ یہ کیا ہے؟ صفا مروہ کی تعظیم ہے۔ اور قربانی کے جانور کی تعظیم کیا ہے؟ ہندو گائے کی تعظیم کرتا ہے تو ہم بھی تعظیم کرتے ہیں، لیکن اس کی تعظیم میں اور ہماری تعظیم میں فرق ہے۔ وہ تعظیم گائے کی اس لیے کرتا ہے کہ وہ گائے کو گاؤ ماتا کہتا ہے، وہ اس کو اپنا بھگوان سمجھتا ہے، اس کو اپنا معبود سمجھتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے۔ اور ہمارے مذہب اسلام میں گائے کی، اونٹ کی، بکرے کی، وہ والے بکرے کی جو بدنا ہے، قربانی کے لیے جس کو خاص کر دیا گیا ہے، اس جانور کی تعظیم یہ ہے کہ اس پر سواری نہیں کرنی، اس پر سواری نہیں کرنی، اس سے بوجھ نہیں اٹھوانا، اس سے حال نہیں جتوانا، اس سے محنت نہیں لینی، کیونکہ یہ جانور تم نے خاص کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کے لیے۔ یہ اس کی تعظیم، یہ نہیں ہے کہ ایسے ہندوؤں کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ اور کہو جناب یہ گائے کی تعظیم ہے۔ تو اگر ہندوؤں کی طرح کرنی ہے تو وہ تو اس کا بڑا کچھ کھا پی جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فطرت کے مطابق چیز دی، فرمایا میں نے اس کے خون اور گوبر کے درمیان سے پاک اور طیب دودھ تمہیں پینے کے لیے دیا۔ خون اور گوبر کے درمیان میں سے دودھ نکلا اور صاف ستھرا چمکتا ہوا انوار و تجلیات والا، قوت والا، طاقت والا، لذت والا میں نے دودھ پینے کے لیے تمہیں دی۔ اور جو تعظیم کرتا ہے اس کو اپنے مذہب کا حصہ سمجھ کے وہ پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اس کے، اور منتظر ہوتا ہے کہ گنگا جل باہر آئے
تو میں اسے اشنان کروں اور میں اسے فیض لوں۔ تو اس کی تعظیم ہندو کی اور ہے، مسلمان کی تعظیم ماں باپ کی تعظیم ہے، ماں باپ کی تعظیم ہے۔ کیا تعظیم ہے؟ کہ وہ کھڑے ہوں تو تم کھڑے ہو جاؤ، اگر وہ کھڑے ہوں تو ان کے بیٹھنے سے پہلے مت بیٹھو، کوئی بات کرنا چاہو تو پہلے پوچھ لو کہ آپ کی طبیعت مناسب ہے، آپ سن سکتے ہیں، اجازت دے تو بات۔ یہاں تک بات سمجھائی، فرمایا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مت دیکھو، سر آنکھیں جھکا کے دیکھو، آنکھیں پھاڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے ماں باپ، چاہے جائے کہ سامنے کھڑے ہو۔ میں نے ایسے خاندان دیکھے، ایسے بچے دیکھے جو جب جوان ہو گئے تو اپنے ماں باپ سے آنکھیں پھاڑ کے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے۔ ایک فیملی میں انہوں نے مجھے بلایا کہ ہم وراثت تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ ہمارے حصے کروا دیں۔ تو میں ان بچوں کے رویے دیکھ کر حیران تھا کہ وہ اپنے باپ کو کس طرح اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ کہ انسان حصہ دے دیں جی، بس دے دو جی۔ حالانکہ اسلام نے علل اعلان یہ اصول اور ضابطہ سمجھا دیا کہ باپ جب تک زندہ ہے وہ اپنی مرضی کا پابند ہے، کسی کو توفتاً کچھ دینا چاہے تو دے دے، نہ دینا چاہے تو تا زندگی کچھ نہ دے۔ اولاد تقاضا نہیں کر سکتے، وہ کہیں ساڈا حصہ دے، ساڈا حصہ۔ باپ کی جائیداد میں تو بیٹے کا حصہ ہی کوئی نہیں ہوتا، وہ تو اس کی اپنی محنت کی کمائی ہے۔ حصے تو تب بنے گے جب باپ فوت ہوگا، پھر اس کی وراثت بنے گی۔ اور تم حصہ مانگ کر اپنی زندگی میں اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہو کہ جناب یہ جو ابا جی زندہ ہیں یہ مرے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارا حصہ ہمیں دے دیں۔ اتنی زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، باپ اگر یہ دیکھتا ہے کہ میرے بیٹے کو ضرورت ہے پیسے کی، جگہ کی، تو خود اپنی محبت سے جو مرضی اس کو دے، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن خود تقاضا کرنا کہ جناب میرے پیسے دے دیں، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ اور میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، باپ اپنی اولاد کو علم پڑھائے، ادب سکھائے، با ادب کر دے، جو مرضی کر دے، جب تک وہ زندہ ہے نا اس کو ایک پھوٹی کوڑی اپنی اولاد کے نام نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ نقصان ہوگا، نقصان ہو جائے گا بہت زیادہ۔ ہو سکتا ہے کہ مال لینے کے بعد ماں باپ کی طرف دیکھے ہی نہ کوئی، نہ دیکھے۔ لیکن اپنی زندگی میں اپنے ایسڈز کو، اپنے مال کو کبھی غیروں کے سپرد نہیں کرنا چاہیے، اپنے پاس رکھ۔ یہ تقسیم ہو جانے ہیں مرنے کے بعد، یہ مرنے کے بعد تقسیم ہو جانا۔ جو کام خود ہی ہو جانا ہے نا اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی ہو جانا ہے۔ جتنے باپ ہیں جن تک میری آواز جاتی ہے وہ سب یاد رکھیں، اپنی زندگیوں میں کبھی بھی اپنی جائیداد اپنے کسی بچے کے نام نہ کریں، کسی بچے کے نام نہ کریں۔ یہ پکی بات۔ جب آپ باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، مائیں چلی جاتی تو پڑھائیں تاکہ جب ان کے پاس مال آئے تو مال میں خیانت نہ کریں، دیانتداری سے سب کے حصے تقسیم کیے جائیں۔ تو ماں باپ کی تعظیم یہ ہے کہ ان کا ادب کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان سے آگے نہ چلا جائے، وہ بول رہے ہوں تو بیچ میں ان کو انٹرپٹ نہ کیا جائے، ان کو ٹوکا نہ جائے اور ان کی باتیں کاٹی نہ جائے۔ تو ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ تعظیم ہے، ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ اس کا ایک علیحدہ کرائٹیریا۔ تو صفا مروہ کی تعظیم یہ ہے کہ اس کا چکر لگایا جائے، اس کا کیا کیا جائے؟ چکر لگایا جائے، صفا سے مروہ کی طرف، مروہ سے صفا کی طرف، صفا سے مروہ کی طرف۔ اور عبادت کے شوقین بندے میں نے دیکھے، وہ جناب کتنے کتنے عمرے کرتے، کتنے کتنے طواف کرتے۔ ویسے طواف کا بہت ثواب، لیکن جو بندہ باوضو ہو کے حرم کعبہ کے اندر بھی چلا جائے نا، جب تک وہ باوضو رہے گا اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے، کیونکہ حرم شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے، حرم شریف کو دیکھنا بھی
کعبۃ اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور جو بندہ طواف خانہ کعبہ کرتا ہے وہ کعبۃ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ ایسے چکر لگا رہا ہو، گردن اس نے بائیں طرف گھمائی ہو، کعبۃ اللہ کو دے، وہ پھر اپنے رستے کی طرف دیکھے، وہ کعبۃ اللہ کو نہ دیکھے۔ وہ کعبۃ اللہ کو تبھی دیکھے جب ایک چکر پورا ہو جائے، تو پھر کعبۃ اللہ پہ نگاہ ڈال کے تو اگر تو حجر اسود کو چومنے کا موقع ملے، اور میں آپ کو بتاؤں میں 2013 سے جا رہا ہوں، آج تک کبھی حجر اسود چومنے کا موقع نہیں ملا۔ عجیب بات، اس لیے کہ میں وہاں جب بھی گیا ہوں بڑے لمبے چوڑے رش میں گیا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خالی حرم شریف مل جائے۔ ہاں مل جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن یکدم نماز کے بعد لوگ ایسے ایک دوسرے پہ گرتے ہیں۔ میں پھر کمزور بندہ ہوں، میں لوگوں کے ساتھ الجھ نہیں سکتا، تو پھر میں دور سے ہی کر لیتا ہوں، کیونکہ دور سے بھی وہی ثواب ہے جو حجر اسود کو چومنے کے اوپر۔ یہ نہیں ہے کہ دور سے ثواب میں کمی ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح سے حجر اسود کا بوسہ لیا۔ نمبر 1، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ مبارک لگائے۔ نمبر 2، آپ نے استلام کیا ایسے کر کے، پھر اپنے ہاتھوں کو چوما۔ نمبر 3، آپ نے چھڑی مبارک کے ساتھ استلام کی۔ 3 طریقوں سے کی، جو بھی موقع مل جائے تو وہ بہتر ہے۔ ہاں انشاءاللہ جب ملے گا تو پھر بوسہ لیں گے۔ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انوار و تجلیات رکھی ہوئی ہیں وہ بڑی خوبصورت ہے۔ اس میں ایک مسئلہ بڑا خوبصورت ہے، فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو کوئی بھلائی کا کام اپنی طرف سے کر دے، بھلائی کا کام اپنی طرف سے کر دے، تو وہ یاد رکھے اللہ نیکی کا صلہ دینے والا ہے۔ جو آپ نیکی کا کام کریں گے اپنی طرف سے، اللہ اس کا آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔